بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما آتاکم الرسول فخذوه وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ الحمد للہ ہمارا حدیث کا یہ سلسلہ چل رہا ہے۔ آج ہم نے چوتھی حدیث پڑھنی ہے۔ نمبر کے حساب سے، ترتیب کے حساب سے اس حدیث کو چوتھے نمبر پہ لیا گیا ہے، اگرچہ یہ حدیث بھی پچھلی حدیث کا ایک حصہ ہے، اس کا ایک ضمیمہ ہے، اس کا تکملہ ہے، لیکن نمبرنگ کرنے والوں نے اس کو چوتھی حدیث شمار کیا ہے۔ فرماتے ہیں قال ابن شہاب، ابن شہاب زہری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں واخبرنی ابو سلمہ بن عبد الرحمانی، اور مجھے خبر دی سلمہ بن عبد الرحمن نے۔ یہ سلمہ نہیں ہے، سلمہ ہے، لام میم دونوں متحرک ہیں، زبر والے ہیں۔ ان جابر بن عبد اللہ الانصاریہ، کہ جابر بن عبداللہ انصاری قالا بیان کرتے ہیں۔ یہاں پر الانصاری یا یہ منصوب ہے کیونکہ یہ جابر کی صفت ہے۔ جابرہ، جابر منصوب ہے انا کی وجہ سے، یہ عبداللہ کی صفت نہیں ہے کہ اس کو الانصاری جی پڑھا جائے، یہ جابر کی صفت ہے، اس لیے الانصاریہ۔ ابن شہاب کہتے ہیں مجھے ابو سلمہ بن عبد الرحمن نے خبر دی کہ جابر بن عبداللہ کہہ رہے تھے، یا انہوں نے کہا، وَهُوَ يُحَدِّثُ عَنْ فَتْرَةِ الْوَحْيِ، اور وہ وحی کے رکنے کے متعلق بات چیت کر رہے تھے۔ یحدث، بیان کر رہے تھے، عن فترۃ الوحی، وحی کے رکنے کے بارے میں۔ فقال، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فی حدیث ہی، اپنی حدیث میں، بینا انا امشی، اس دوران کہ میں چل رہا تھا۔ بینا اصل میں بینا تھا، نون کو کھینچنے کی وجہ سے الف پیدا ہو گیا۔ ویسے یہ لفظ ظرف ہے اور اضافت کے ساتھ مستعمل ہوتا ہے، یہاں پر الف جو اضافی آ گیا ہے اس نے اضافت سے بھی روک دیا ہے۔ بینا، اس دوران، انا امشی کہ میں چل رہا تھا، مشا یمشی سے، اذ سمعت صوتا من السماء، کہ اچانک میں نے ایک آواز سنی آسمان سے۔ فرفعت بصری، میں نے اپنی نگاہیں اٹھا کر دیکھا۔ فاذن الملک، تو اچانک وہ فرشتہ تھا، یعنی جبرائیل، الذی جاءنی، جو آیا تھا میرے پاس، بحراء، ہرا میں، غار ہرا میں۔ تو یہ جو فرشتہ تھا، جالسن، الملک کی خبر ہے، جالسن، وہ بیٹھا ہوا تھا، علی کرسی بین السماء والارض، ایک کرسی پر آسمان اور زمین کے درمیان میں۔ کرسی بھی اس کو پڑھتے ہیں عربی میں، کرسی بھی پڑھتے ہیں، کاف کے نیچے زیر بھی لگاتے ہیں، کسرہ، زم اور کسر دونوں کے ساتھ اس کو پڑھا جاتا ہے، کرسی، کرسی۔ جالس علی کرسی بین السماء والارض، آسمان اور زمین کے درمیان ایک کرسی پر وہ بیٹھا ہوا تھا۔ حضرت فرماتے ہیں فرعبت منہ، مجھ پر روب ہو گیا اس کا، مجھ پر اس کا خوف آ گیا۔ رعبت فعل ماضی مجہول ہے، رعب رعبا، رعبت واحد متکلم کا صیغہ ہے، پس روب آیا، خوف آیا مجھے، منہ اس سے۔ فرجعت، تو میں لوٹا گھر کی طرف۔ فقلت، میں نے آ کر کہا، زملونی زملونی، مجھے چادر اڑا دو، چادر اڑا دو۔ فانزل اللہ تعالی، تو اللہ تعالیٰ نے یہ سورت نازل فرمائی، یہ آیات نازل فرمائی، یا ایہا المدثر، اے چادر اوڑھنے والے، قم، کھڑے ہو جائیے، فانذر، پس ڈرائیے لوگوں کو، یعنی عذاب سے، وثیابک فطہر، اور وربک فکبر، اپنے رب کی تکبیر بیان کیجئے، بڑائی بیان کیجئے، وثیابک فطہر، اور اپنے لباس کو پاک کیجئے، ثیاب اور کپڑوں کو پاک کیجئے، والرجز فہجر، اور بتوں کو چھوڑ دیجئے۔ رجز سے مراد بت ہیں،
بتوں کی عبادت کو چھوڑ دیجئے۔ اب یہ مطلب نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ بتوں کی عبادت کرتے تھے، نہیں، یعنی کہ اپنی امت کو، اپنے لوگوں کو یہ چیزیں سکھائیے، اپنے لوگوں کو، اپنی امت کو آپ عذاب سے ڈرائیں، اور انہیں عذاب سے ڈرانے والا بنائیں کہ وہ بھی لوگوں کو عذاب سے ڈراتے رہیں۔ اور جس طرح آپ نے اپنے رب کی بڑائی بیان کرنی ہے، ویسے اپنی امت کو بھی یہ سکھلا دیں۔ جیسے آپ نے اپنا لباس پاک رکھا ہے، ویسے اپنی امت کو بھی سکھلائیں۔ جیسے آپ نے بتوں کو چھوڑا، ویسے امت کو بھی سکھلا دیجئے۔ یہ تعلیم امت مراد ہے۔ فرمایا کہ یہ جو ہے وہ آیات مجھ پہ نازل ہو گئی۔ فحمی الوحی، پھر وہی گرم ہو گئی۔ حمی یحما، گرم ہونا، یعنی کہ تیز ہو گئی۔ وتتابع، اور پے در پہ آنے لگی، مسلسل آنے لگی۔ تتابع کا معنی پے در پہ آنا، مسلسل آنا۔ یہاں تک یہ ہماری حدیث تھی۔ آگے ایک اصول حدیث کی بات بیان کی گئی ہے۔ تابعہ عبداللہ ابن یوسف و ابو صالح، و تابعہ ہلال ابن رداد عن الزہری وقال یونس و معمر بوادرہ۔ یہ بات بھی میں نے آپ کو سمجھانی ہے تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ بخاری کے اندر کیا چیز ہے، کیوں لوگ اس سے کتراتے ہیں، کیوں بھاگتے ہیں، کیوں لوگوں کو سمجھ نہیں آتی بات۔ انشاءاللہ کوشش کروں گا آسان سے آسان لفظوں میں آپ کو سمجھا دوں۔ جی، سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں گے کہ متابع کسے کہتے ہیں۔ متابع کون ہوتا ہے؟ لغوی اعتبار سے متابع اسم فاعل کا صیغہ ہے۔ اس کا معنی ہے موافقت کرنے والا، کسی اور کے موافق چلنے والا۔ اصطلاحی مفہوم میں اگر ایک حدیث کو ایک شخص روایت کر رہا ہو، اور تلاش کرنے کے بعد ہمیں پتہ چلے کہ کوئی اور راوی بھی ہے جو اسی حدیث کو روایت کر رہا ہے، تو جو یہ دوسرا راوی ہے، دوسرے راوی کی حدیث کو متابع کہا جاتا ہے، کیونکہ یہ پہلی حدیث کے موافق ہے۔ ہاں، البتہ اس میں شرط یہ ہے کہ صحابی کا نام تبدیل نہ ہو، دونوں کے اندر صحابی ایک ہی بیان کیا گیا ہو، دوسرا نہ بیان کیا گیا ہو، ورنہ متابع نہیں رہے گا۔ یہ بات امید ہے آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ ایک ہی راوی دوسرے راوی کی طرح جو ہے وہ بیان کر رہا ہو تو یہ متابع ہو جاتا ہے، اس کا، اس کے موافق چلنے والا ہوتا ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھیں کہ ہمارے پاس سند ہے، جو ہم نے پچھلی حدیث پڑھی تھی اس کی سند دیکھیں۔ وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، یحییٰ بن بکیر۔ اب یہاں پر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استاد کا نام ہے یحییٰ بن بکیر، یحییٰ بن بکیر، یہ پہلی مطابقت بیان کر رہا ہوں۔ امام بخاری کے استاد ہیں یحییٰ بن بکیر، آپ خود دیکھ سکتے ہیں، امام بخاری خود کہتے ہیں حدثنا یحییٰ بن بکیر، ہمیں بیان کیا یحییٰ بن بکیر نے۔ تو میں نے لکھا نیچے کہ امام بخاری کے استاد ہیں یحییٰ بن بکیر۔ تو امام بخاری کو دو اور لوگوں نے بھی یہ حدیث بتلائی ہے۔ وہ بتلانے والوں میں ایک کا نام ہے عبداللہ بن یوسف، دوسرے کا نام ہے ابو صالح۔ جیسے یحییٰ بن بکیر نے امام بخاری کو یہ حدیث دی ہے، ویسے عبداللہ بن یوسف اور ابو صالح نے بھی دی ہے۔ تو یہ دونوں متابع ہو گئے، ان کی حدیثیں متابع ہو گئی۔ یحییٰ بن بکیر کی حدیث اصل ہے، اور عبداللہ بن یوسف کی حدیث متابع ہے، اور ابو صالح کی حدیث بھی متابع ہے۔ تو اسی کو امام بخاری نے یوں بیان کیا کہ تابعہ عبداللہ بن یوسف و ابو صالح، متابعت کی ہے ہو، یعنی پہلے راوی کی جو کہ یحییٰ بن بکیر ہیں، اس کی روایت کی مطابقت کی ہے عبداللہ بن یوسف نے اور ابو صالح نے۔ اس کو بیان کیا اس طرح، یعنی کہ مجھے دو اور لوگوں نے بھی یہ حدیث بتلا دی ہے، بیان کر دی ہے۔ یہ دو متابع ہیں، عبداللہ بن یوسف اور ابو صالح، ان کو بھی متابع کہیں گے، ان کی حدیث، ان کی روایت کو بھی متابع کہیں گے، پہلی روایت کا۔ گویا کہ یہاں پر امام بخاری بتلاتے ہیں کہ میرے شیخ تین ہیں، ایک کا نام تو میں نے شروع میں ذکر کر دیا تھا، دو کا نام ذکر نہیں کیا، انہوں نے بھی ویسے یہ حدیث مجھے بیان کی ہے، ایک عبداللہ بن یوسف، ایک ابو صالح۔ مطابقت نمبر دو، آگے دوسری مطابقت بھی یہاں پر موجود ہے۔ امام زہری سے روایت کرنے والا ہے لیث۔ آپ اصل حدیث اگر دیکھیں تو حدثنا اللیث عن عقیل عن ابن شہاب، اچھا نہیں، زہری سے لیث نہیں ہے، بلکہ زہری سے روایت کرنے والے عقیل ہیں۔ اب یہاں پر
یہاں پر جو ہے ایک متابع موجود ہے زہری سے روایت کرنے والا اکیل کا، اور وہ ہے ہلال ابن رداد۔ ہلال بن رداد نے بھی امام زہری سے یہ حدیث بیان کی ہے، جس طرح اکیل نے بیان کی ہے۔ لیس کی جگہ پہ اکیل لکھیں گے، لیس کی جگہ پہ اکیل لکھیں گے، زہری سے روایت کرنے والا لیس نہیں ہے، اکیل ہے۔ جس طرح اکیل نے یہ حدیث بیان کی ہے، ویسے ہی ہلال بن رداد نے بھی بیان کی ہے۔ گویا کہ یہاں پر زہری کے دو شاگرد ہیں، ایک شاگرد ان کا وہ اکیل ہے، اور دوسرا وہ ہلال ابن رداد ہے۔ جیسی حدیث اکیل لایا ہے ویسی ہلال بن رداد لایا ہے، تو یہ دوسری مطابقت بیان ہو گئی۔ اسی کو امام نے یوں بیان کیا، امام بخاری نے وَتَابَعَهُ، اکیل کی مطابقت کی ہے ہلال ابن رداد نے عن الزہری، زہری سے حدیث بیان کرتے ہوئے۔ مطابقت نمبر 3، اس حدیث کو زہری سے دو راویوں نے بھی روایت کیا ہے، دو اور راویوں نے، یعنی زہری کے دو اور شاگرد بھی ہیں۔ ابھی ہم نے پڑھا کہ زہری کے شاگردوں میں ایک اکیل ہے، ایک ہلال بن رداد ہے، تو دو اور شاگرد بھی ہیں، ایک کا نام یونس ہے، ایک کا نام معمر ہے، لیکن ان دونوں نے پوری حدیث کے اندر صرف ایک لفظ الگ بیان کیا ہے، تھوڑا سا اختلاف کیا ہے باقیوں سے۔ اکیل سے اور ہلال بن رداد سے ان دونوں نے اختلاف کیا ہے، یونس اور معمر نے۔ وہ کیا اختلاف ہے؟ جہاں پر الفاظ تھے نا کہ فرمایا گیا کہ یرجف فؤادہ، کہ حضور کا دل جو ہے وہ کانپ رہا تھا، تو وہاں پہ کہا گیا کہ بوادرہ، کہ آپ کے شانے ہل رہے تھے، خوف کی وجہ سے کندھے ہل رہے تھے۔ کندھے اور گردن کے درمیان جو گوشت ہوتا ہے وہ خوف کے وقت ہلتا ہے، تو اسے بادرہ کہا جاتا ہے، بادرہ کی جمع بوادر ہے۔ آپ کے بوادر ہل رہے تھے خوف کی وجہ سے، یعنی کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے غار ہرا سے واپس آ کر، تو آپ کے خوف کی وجہ سے آپ کے شانے ہل رہے تھے، شانے کے گوشت ہل رہے تھے۔ یہاں پر فؤاد کی جگہ بوادر کا لفظ یہ یونس اور معمر نے بیان کیا ہے۔ باقی جو دو راوی ہیں، چاہے اصل راوی اکیل ہوں یا ان کا جو متابع ہے ہلال بن رداد وہ ہوں، انہوں نے فؤاد کا لفظ ہی بیان کیا ہے، دل کا لفظ ہی بیان کیا ہے کہ دل کانپ رہا تھا۔ دل کانپ رہا تھا یا شانے کانپ رہے تھے، بہرحال خوف کی کیفیت تھی، معنی ایک ہی ہے، الفاظ تبدیل ہو گئے۔ تو امام نے یہاں فرمایا، امام بخاری نے وقال یونس و معمر، کہ زہری کے دو شاگرد ہیں، ایک کا نام یونس ہے، ایک کا نام معمر ہے، ان دونوں نے کہا بوادرہ، انہوں نے فؤادہ کی جگہ پہ بوادرہ کا لفظ استعمال کیا ہے۔ گویا کہ یہ حدیث چونکہ پہلی حدیث کا ایک حصہ تھی، اس کے اندر 3 متابعات آپ کو بتلا دی گئی ہیں۔ کہ یہاں پر ایسا ہے کہ امام بخاری کے جو شیخ ہیں وہ 3 ہیں، ایک کا نام تو انہوں نے خود لے لیا یحییٰ ابن بکیر، 2 اور کا نام بھی بعد میں بتلا دیا کہ انہوں نے بھی متابعات اور اتفاق کیا ہے، انہوں نے بھی کہا کہ ہاں ہاں واقعی ایسی حدیث ہے۔ دوسرا یہ بتلایا کہ جس طرح اکیل جو ہے وہ زہری سے روایت کر رہے ہیں، ویسے ہلال بن رداد نے بھی ان سے بیان کیا ہے۔ اور تیسرا یہ بتلایا کہ جس طرح ہلال بن رداد اور اکیل زہری سے بیان کر رہے ہیں، ویسے 2 اور لوگوں نے بھی اس حدیث کی تصدیق کی ہے، لیکن ایک لفظ میں اختلاف کیا ہے، اور وہ 2 لوگ ہیں یونس معمر، اور وہ لفظ ہے بوادرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔